عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیں اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی صحابہ کرام کو حاصل ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر حاصل ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، اور ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنزلہ، عبید، عاص، حرد، امیہ ابن خلف، نضر ابن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور عزم و دکار تھے. ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. ایک ایک کے اوپر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. میرے محترم بزرگوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگی تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، جو بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، اب جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکے کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اس طرح اپنے ساتھیوں کو تہتے ہوتے دیکھ کر گھبرا گیا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکے کی طرف بھاگ پڑا. تو حضرت بلال حبشی اس کا پیچھا کرتے ہیں اور قریب پہنچتے ہیں تو امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہیں یہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام تھے. جب اسلام قبول کیا تو مکے کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے. رات کو زنجیروں میں باندھ کر گھوڑے لگاتا تھا اور اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا. پیروں میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے
جاتے تھے، کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا اور کبھی اوروں کا نمبر آتا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنا آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا تھا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم اس سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑے، 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن افسوس، سخت افسوس، آج جہاں دیکھے جس جگہ دیکھے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ کئی مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور آج وہاں کی حالات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر اس طرح تباہی آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا اور اسی وجہ سے آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برنا میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور اسی پر بس نہیں بلکہ اسی ملک برنا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا اور علماء اکرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک برنا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں، آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک کو دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم جو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے اور آج ہماری حالات یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، کہیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، کیوں آج ہماری حالات ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گوارا ہے قلب مومن نے اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لئے وحشت اور بربریت کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرح قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہمارے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل ورا ہمارا۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، قمار بازی اور جوا بازی ہمارا شیوا ہے، شراب نوشی کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں، قوت و قداری سے دور ہے۔ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ اکرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس معبود حق کی پرستش کریں جو ہمارا رب اور خالق ہے اور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث فرمائے گئے تھے، اور صحابہ اکرام اور اکابرین عظام کے نقش قدم پر چلے، جن کے آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پہ مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل باد عرفا کا جھلکتا ہوا ساگر تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد و متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلو
اپنے اس معاشرے کی برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کی ازالہ کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ طالب علم محمد یاسین بن ذاکر اللہ نے بہت ہی خوب انداز میں اپنی مافی ضمیر کو پیش فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ طالب علم کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر ہمیشہ رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد مدرسے کے طالب علم محمد رومان بن عبد المناف کو دعوت کلام دیتا ہوں، وہ آئے انگریزی میں تقریر پیش فرمائیں۔